بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، انتہائی احترام لائق اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے، بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب، درختاں دے پتیاں تو زیادہ، ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ستاریاں دی تعداد تو زیادہ درود و سلام آقا دو جہاں، پیغمبر آخر الزمان، محسن انسانیت، مرشد کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے کروڑا رحمت نازل ہون، صحابہ کرام، تابعین اعوام، ائمہ سلف و خلف، محدثین کرام، جنہاں دی محنت اور کوشش دے نال دین صحیح ساڈے تک پہنچیا، اللہ انہاں دیاں قبراں نوں نور نال مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین و سامعات، فضائل عشرہ ذی الحجہ، ذی الحجہ دے پہلے 10 دن دے فضائل گزشتہ خطبے اندر اللہ تبارک و تعالی دی توفیق نال کچھ نہ کچھ تساں حضرات نے سماعت فرمایا۔ ذی الحجہ دی 10 تاریخ نوں اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دی رضا واسطے خون بہانا، جانور قربان کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب تو محبوب عمل ہے، اور ایک قربانی والا عمل پہلیاں امتوں دے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرمایا مختلف انداز نہ، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہر امت واسطے اسی قربانی دا وقت اور قربانی دی جگہ مقرر کی تھی۔ آدم علیہ السلام دے 2 بیٹیاں دی قربانی دا تذکرہ قرآن کریم اندر موجود ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، کیا میرے محبوب آدم دے 2 بیٹیاں دی قربانی دا تذکرہ انہوں سناؤ، بیان کر۔ یعنی قربانی دا عمل
شروع تو چلے آ رہے ہیں، لیکن ہر دور اندر، ہر شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز نال اس عمل کو مشروع فرمایا، اور ساڈے واسطے اس عمل کو کائنات کے امام علیہ السلام نے عمل تو سمجھا جا سکتا ہے۔ آج کل مختلف قسم دیا باتاں شریعت تو دور کرنے واسطے، شریعت کے اس عظیم عمل کو روکن واسطے، کئی تو ہمیں ایسے بھی مل گئے جڑے کئی دن جناب قربانی کا جانور ذبح کرنے دی بجائے کسی غریب دی بیٹی کا نکاح کر دیں، قربانی کا جانور ذبح کرنے دی بجائے کسی غریب کا نال تعاون کر دیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا شریعت دے اس عمل دے اتے عمل کرن لگے ہی بات یاد آؤں کہ جناب اے قربانی والے عمل دی بجائے اے کام ہو جاندہ، اے فلانا تعاون ہو جاندہ، جبکہ میرے بزرگ اور بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر خواہی دا عمل رکھے ہے۔ سونے پیغمبر دی شریعت اور آپ دی سیرت نے سانو خیر خواہی سکھائی ہے کہ خیر خواہی کرو ایک دوسرے نال، اور خیر خواہی کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ بلکہ صحابی رسول بیان کر دیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، کہ میں اللہ کے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ تے بیعت کی تھی نماز قائم کرنتے، زکاة ادا کرنتے تے ہر مسلمان دی خیر خواہی کرنتے۔ خیر خواہی بہت بڑا عمل ہے، کرنی چاہیے دی، لیکن کیا خیر خواہی شریعت دے اس عظیم عمل نو چھڑان واسطے اس خیر خواہی نو کیتا جائے؟ کئی آنگل جی مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر تھا کہ کسی غریب کے گھر میں آٹا پہنچا دو، کسی غریب کے گھر اندر آٹا پہنچاؤ، لیکن ایک نیکی تو اتنے عظیم عمل تو کیوں روک دو؟ یعنی اس طرح دیا باتاں کر کے خیر خواہی دا روپ دھار کے اور خیر خواہی دا انداز اختیار کر کے شریعت دے اس عظیم عمل کو روکن دی کوشش، جبکہ میرے بزرگ اور بھائیوں اس کائنات کے اندر سب تو بڑا خیر خواہ انسان اگر کوئی ہوا ہے وہ کائنات دے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساری کائنات جو سب تو بڑے خیر خواہ، اور قربان جائیے انسان تو انسان اللہ دے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جانورات نے بھی خیر خواہی کرتے ہیں۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام کو خبر ملی آپ تشریف لے آئے، ایک باغ دے اندر داخل ہوئے، اُتے جناب اونٹ نے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شکایت کی تھی کہ اللہ دے محبوب میرا مالک میرے کو کام بہت لیندہ ہے تے میرا چارے دا انتظام تھوڑا کرنا ہے۔ اتنا خیر خواہ پیغمبر، اتنا خیر خواہ نبی، اس اونٹ سے مالک نے بلا کے ارشاد فرمایا اندے حق ادا کر، اگر اندے کو کام لینا تو اندے کھانے پینے دا بھی حق ادا کریا کر۔ اتنے عظیم خیر خواہ انسان کہ جنہاں دی ساری زندگی خیر خواہی گزارے، قدم قدم تے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی تھی۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے کسی نے کوئی خواہش کی تھی، اللہ دے محبوب علیہ السلام اتنا خرچ کرنے والے انسان، ایک بندہ آیا بکریاں پیڑاں میں بہت بڑا ریوڑ ویکھیا، ایک بہت بڑا اجڑ ویکھیا، کہندا جی مینوں دے دیو۔ اللہ دے محبوب نے بالکل بغیر کسی ہچکچاہٹ تو سارا بکریاں دا ریوڑ دے دیتا، لے جا۔ وہ جا کے اپنی قوم نو آندا اتنا سخی پیغمبر، اتنا عظیم اور اتنا سخاوت کرنے والا جڑا فقیری تو ڈردا ہی نہیں۔ مشہور واقعہ
ایک بندے نے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر ویکھی تو کہندا اللہ دے سونے نبی چادر بڑی خوبصورت ہے. اللہ دے سونے نبی نے چادر اس وقت اپنے اس صحابی نے دے دیتی. تینوں چنگی لگ دی تو لے جا. اتنا خیر خواہ نبی. ہن اس عظیم خیر خواہ پیغمبر نے کیا سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتاں نظر نہیں سمجھاندیاں جڑی آج فیس بک تے بڑے بڑے دانشور اپنے آپ کو کہنے والے گلاں کر دیں جی خیر خواہی کرنی چاہیے, تعاون کرنا چاہیے, غریب دا خیال کرنا چاہیے. اور اللہ نے سونے محبوب علیہ السلام سے بڑا خیر خواہ کائنات چ کون ہو سکتا ہے؟ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ شان بیان فرمائی. خالق کائنات نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب دی آپ تعریف فرما رہے ہیں. تواڈے چ میرا وہ پیغمبر آیا ہے جنہوں تواڈی مشقت اور تکلیف تواڈا تکلیف اندر پہ جانا میرے محبوب نو گوارا نہیں. میرا محبوب تواڈے واسطے پریشان ہو جاندا ہے. وہ اتنا عظیم پیغمبر جن دی تعریف اللہ قرآن چ کر دے رہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین. تواڈی تکلیف میرا محبوب تے گراں گزر دی ہے. میرے محبوب نو تکلیف ہوندی ہے جدوں تسی مشقت دے اندر پے جاؤ. کیا اللہ دے محبوب علیہ السلام نو پتہ نہیں سی کہ غریب دی بیٹی دی شادی کرنا تے غریب دے گھر دا چولہا جلانا بہت بڑا عمل ہے, جبکہ محبوب علیہ السلام نے ساری زندگی خیر خواہی کی تھی. لیکن ان کے باوجود اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی والا عمل چھڑیا نہیں. اللہ دے سونے محبوب علیہ السلام دے بارے جناب حدیث دی کتابت موجود ہے. اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ تھی. اللہ دے محبوب علیہ السلام مدینے اندر جناب مکے تو تشریف لیان تو بعد آقا علیہ السلام 10 سال مدینے زندگی بسر کیتی ہے, لیکن محبوب علیہ السلام نے 1 سال بھی قربانی والا عمل چھڑیا نہیں. ان سونا محبوب ساری کائنات تو سب تو بڑا خیر خواہ ہو کے بھی کائنات تے امام علیہ السلام جناب خیر خواہی بھی کرتے ہیں تے نال قربانی دا عمل بھی کرتے ہیں. آج جناب صرف شریعت نے اس عظیم عمل کو روکن واسطے بہانہ بنایا جاتا ہے خیر خواہی کرو. کیا یہ خیر خواہی کرنے لگیا اس وقت سوچ نہیں آتی جب 50-50 ہزار دا موبائل لے کے اپنی جیب چ رکھ کے استعمال کرتا ہے اس وقت سوچ رہا کہ چل میں تھوڑے پیسے کا موبائل لے کے کسی غریب دا فائدہ کر دیں. پھر جناب اپنے بیٹے دی شادی تک کنجر کھانا کرنا ہوئے تو اس وقت نظر نہیں ہوتا, اس وقت یہ بات نظر نہیں ہوتی بھی میرے نہیں کرنا چاہیے, میں جناب کسی غریب دا فائدہ کر دیں. یعنی اپنی فضولیات واسطے سب کچھ کرنے واسطے تیار. تو جب شریعت کے عمل کرنا ہوئے پھر جناب اپنے آپ کو دانشور کہنے والے بڑے اپنے آپ کو پڑھے لکھے سمجھنے والے ایسی باتیں کرتے ہیں شریعت کے اس عمل تو روک دیتا جائے, جبکہ اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ کائنات نے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان لہو ساعت, حدیث دی الفاظ من کان لہو ساعت فلم یزحی فلا یقربن مسلانا. جیڑے بندے کو طاقت موجود ہے ان طاقت دا فیصلہ تے تسی آپ کرو گے نہ جناب کوئی تواڈے مسجد دا امام فیصلہ کر سکتا ہے کہ تواڈے کول کتنی وسعت موجود ہے, نہ تواڈے علاقے دا کوئی مفتی تے خطیب فیصلہ کر سکتا ہے. یہ تے تسی آپ فیصلہ کرو گے کہ میرے کول کتنی وسعت ہے. اللہ دے محبوب فرمایا من کان لہو ساعت, جن دے کول وسعت موجود ہے اور پھر جناب وسعت ہون دے باوجود طاقت ہون دے باوجود قربانی نہیں کردا, سونے محبوب فرمایا فلا یقربن مسلانا, وہ ساڈی عیدگاہ دے قریب بھی نہ آئے. اتنا سخت فتوی سونے نبی دا. ہن وسعت دا فیصلہ تساں آپ کرنا ہے. ہن وسعت دی بات اتوں ہی سمجھ لو کہ کائنات تے امام علیہ السلام دی کیفیت کیا ہے کہ اللہ دے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ ارشاد فرماتے دو مہینے ساڑھے چولہے چ آگ نہیں سی جل گئی, کھجور اور پانی میں گزارا ہوتا سی, لیکن ان دے باوجود
اللہ دے سونے محبوب نے کدے قربانی والا عمل چھڑیا نہیں. کوئی ایک بندہ باں کھڑی کر کے کہہ سکتا ہے کہ میں نے 2 مہینے ہو گئے میرے گھر دے اندر چولہا نہیں جلا. یعنی اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے، اتنی شان ہے، اتنا مقام ہے اس عمل دا کہ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے عمل چھڑیا نہیں، سونے نبی نے عمل کیتا ہے. اس واسطے میرے بزرگ اور بھائیو، شریعت کسی عمل کو روکن واسطے بھی کوئی حربہ استعمال ہوئے تو بڑا توجہ اور بڑا دھیان کر کے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے اہمیت خود سکھائی. ایک بات سونے نبی نے سکھائی کہ قربانی دا جانور کیسا ہونا چاہیے. ایک بات آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ. آپ نے فرمایا دوندہ جانور ہوئے اس تو علاوہ ذبح نہ کرو. لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یعصر علیکم. آقا علیہ السلام نے فرمایا دوندہ جانور ذبح کرنا ہے ہاں اگر تواڈے تے حالات تنگ ہو جان. حالات تنگ ہون دی کیفیت کیا ہے؟ یا تے جناب کسی جگہ تے مارکیٹ جانور دوندہ ملتا ہی نہیں، یہ تو ہوگی نا تنگی. اور جناب یا تیرے کو اتنی وسعت ہی نہیں، اتنی طاقت ہی نہیں، تے پھر سونے نبی فرمایا فَتَذْبَحُوا جَزَاةً مِّنَ الظَّانِ. پھر جناب بھیڑ دی نسل چوں تسی جزا کھیرا کر سکتے ہو. پھر اجازت ملی. اس دی اہمیت سونے نبی نے آپ سکھائی. یعنی اگر یہ مسئلہ اتنا ہم نہ ہوندا کہ آقا علیہ السلام اتنا زور دے کے ایک بات ایک تفصیل اس طرح نہ سمجھا دے. لا تذبحوا الا مسنہ. سونے محبوب علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ دوندہ جانور کے علاوہ دوسرا جانور ذبح نہ کرو. لیکن تواڈے تے تنگی ہو جائے. تنگی تو ہن بندے سب میرے بزرگ اور بھائیو 2 حالت وچ ہی ہے نا. یا تے جانور نہیں ملنا، جانور ہے ہی نہیں، دوندہ جانور ملتا ہی نہیں. تو اتنی حیثیت نہیں کہ اللہ نو پتہ ہے یا تانوں پتہ ہے. یہ یعنی کیفیت لیتے نال سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھا دیتا ہے کہ قربانی دے جانور نو چنگی طرح ویکھنا ہے. صحابہ کہندے نے سونے نبی دا حکم ہوندا نستشرف العین والعذن. اسی قربانی دی اکھ بھی ویکھیے تے کان بھی ویکھیے. تے نال آقا علیہ السلام نے 4 قسم دے جانور لا تجوز اربع لا تجوز فی الاضاحی. آقا علیہ السلام نے فرمایا 4 قسم دے جانور قربانی اندر جائز نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا الارجا. سونے محبوب نے فرمایا لنگڑا پن واضح نظر آ رہا ہے، یہ جائز نہیں قربانی کرنا. کہ نال سونے محبوب علیہ السلام نے فرمایا العورا بین عورها. بہنگا پن کانا آنکھاں تو کانا جانور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دا کانا پن بہنگا پن واضح نظر آ رہے ہوئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جائز نہیں. تے سونے محبوب علیہ السلام نے فرمایا والعجفاء التي لا تنقی. اتنا لاغر اور کمزور جانور جن دے گودا ہی نظر نہیں آتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا جائز نہیں. والمریضۃ التي بین مرضها. ایسا بیمار جانور جن دا مرض جن دی بیماری واضح ہوئے. 4 قسم دے جانور سونے محبوب نے واضح فرما دیتا. میرے بزرگ اور بھائیو، اگر ایک قربانی والا عمل اتنا اہم نہ ہوندا تو ایک چیز دی اتنی وضاحت نہ ہوندی. سونے محبوب نے ایک بات سکھائی. ذرا غور کرنا. کائنات تے ایمان تواڈے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید دی نماز تو پہلے گوشت ویکھیا ہے. گوشت ویکھیا تے آقا علیہ السلام نے پوچھا بھی یہ کنے گوشت کیتا ہے؟ تے جواب ملے جی سیدنا ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دسیا گیا بھی ابو بردہ بن نیار نے کی بلایا. ذرا اہمیت سمجھیے. اللہ دے محبوب علیہ السلام نے بلایا کی اے گوشت. اس صحابی دی نیت اور ان دے ارادے تے ذرا غور کرنا. کتنی بڑی خیر خواہی. کہنے لگے اللہ دے سونے نبی میرے گوان چ یتیم بچے رہندے تے میں سوچیا بھی انہاں بچیاں کول ہمت طاقت نہیں قربانی کرنی. میں اپنے جانور قربان کر کے تے میں سارے سے پہلے نہ غریباں نو گوشت پہنچاؤں. کو معمولی نیت ہے؟ معمولی نیت نہیں بزرگ اور بھائیو، بہت بڑا عمل ہے. اور پھر صحابہ کرام دے ایمان اور اخلاص تے شک کیتا جا سکتا ہے. صحابہ کرام دی نیت اور انہوں دا ایمان کتنا پیارا ہے.
عرش والا رب اپنے قرآن چ انہاں دے دل دی کیفیت بیان کردا ہے. خالق کائنات نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ ایمان دی کیفیت بیان فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ در ایمان نو محبوب کر دیتا ہے اور ایمان نو سجا تے پھوا دیتا ہے، خوبصورت کر دیتا ہے. کسی مقام تے عرش والا رب کی اولئک الذی لم تحن اللہ قلوبهم للتقوی. اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام دے دل دی کیفیت بیان فرما رہے ہیں. اے او صحابہ نے جنہاں دے دلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان واسطے چن لیا، ایمان واسطے منتخب فرمایا. کہ رب العالمین فرما رہے اولئک هم المؤمنون حقا. نبی دے صحابہ سچے تے پکے مومن نے. کہ عرش والا رب کہنا اولئک هم الراشدون. اے جناب سیدھے رستے تے چلن والے نے. اولئک هم المهتدون. اے ہدایت یافتہ نے. یہ صحابہ کرام دے دل دی کیفیت اللہ تبارک و تعالی رب العالمین اپنے قرآن اندر بیان کر دینے. رب العالمین دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے نبی فرما دے انبیاء تو بعد جیڑی کائنات دے اندر سب تو بہترین دل سن اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دلاں والیاں نو اپنے نبی دے صحابہ بنا دیتا. یہ صحابہ کرام دی عظمت ہے نا. انہاں دے ایمان اتے، انہاں دے یقین اتے، انہاں دے اخلاص اتے شک نہیں کیتا جا سکتا. کتنا عظیم عمل ہے. یہ صحابی اپنے اس عمل دی کیفیت بیان کر رہے ہیں. سونے میں اس واسطے اپنا جانور ذبح کر دیتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے دن تو ہوئی سی نا، عید دا ہی دن سی، چلو ٹھیک ہے. نہیں، بلکہ سونے محبوب نے اہمیت قربانی دی سمجھ گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تل کا شاۃ و لحمن. اے میرے صحابی یہ تے گوشت دا گوشت ہے، یہ تے گوشت دی بکری ہے، گوشت ہے. قربانی تے قربانی نہیں. اگر قربانی کرنی تو قربانی عید دی نماز تو بعد ہے، پہلے نہیں. صحابی کہندا یا رسول اللہ میرے کول تو ہونا دوندا جانور کوئی نہیں. ایک کھیری جناب بکری ہے. اللہ دے محبوب نے فرمایا تو کر لے، لا تصلح لذالک، کہ تیرے تو بعد تیرے تو بعد کسی واسطے جائز نہیں، بس تو کر لے، تیرے واسطے اجازت ہے، لیکن قربانی کرنی پائے گی. ہن اہمیت سمجھیے میرے بزرگ اور بھائیو. جی اگر گزارے والی گل ہوندی تو سونے نبی کہہ دیندے نا کہ ٹھیک ہے یار قربانی ہو گئی بس ٹھیک ہے. نہیں، بلکہ سونے نبی فرمایا نہیں، قربانی دا عمل نماز تو بعد. پھر ایک اور بات سمجھئے، آقا علیہ السلام نے سنت دی اہمیت سکھائی ہے. میرے بزرگ اور بھائیو، قربانی دے جانور نو ذبح کرن لگیا، جناب قربانی دا جانور خریدن لگیا، اسی سنت دی پیروی کرنے ہاں نا. اسی تلاش کرنے ہاں کہ جانور دے اندر کسے قسم دا کوئی ایسا عیب نہ ہوئے جڑا شریعت نے بیان کیتا ہے. اسی تلاش کرنے ہاں کہ جناب قربانی دے اندر قربانی جناب سنت دے عین مطابق خریدنی ہے، سنت دے عین مطابق جناب عمل کرنا ہے. اس بات دی تے اسی کوشش کرنے ہیں صرف قربانی واسطے نہیں، قربانی گزرن تو بعد بھی ہر عمل کرن لگیا سنت دی پیروی کرنی ہے. کہ نماز سونے محبوب نے کس طرح پڑھی ہے، سونے محبوب علیہ السلام نے نماز کس انداز میں پڑھی ہے، سونے محبوب علیہ السلام نے جیڑا بھی عمل کیتا ہے وہ کس انداز میں کیتا ہے. یہ سبق ملتا ہے کہ یہ نہیں کہ صرف قربانی دے جانور دے عیوب تلاش کرن لگیا
عیب ویکھن لگیا سنت دی پیروی کیتی جائے تے جدوں دنیا دے اندر دوسرے اعمال دی باری آئے پھر آکھو جی ساری شریعت تے کون چلے جی، ساری شریعت تے چلنا بڑا اوکھا ہے۔ نہیں، سنت دے نال پیار دا مطلب یہ ہے اگر چہرہ ہوئے تے سونے محبوب دے سنت دے مطابق جناب سونے محبوب دے فرمان دے مطابق اپنے چہرے نو سونے نبی دی سنت نال سجایا جائے، اگر لباس پہنیا جائے تے لباس گٹیاں تو جناب شلوار چادر گٹیاں تو اچھے رکھی جائے، سونے محبوب علیہ السلام دی فرما برداری کر دیا، اگر نماز پڑھئے کہ نماز شریعت دے مطابق سنت دے مطابق سونے محبوب دے طریقے دے مطابق عمل ہوئے، ہر عمل 24 گھنٹے زندگی دے ایک لمحے دے اندر بھی شریعت دی اور سنت دی مخالفت نہ ہوئے، اور اس نے لال میرے بزرگ اور بھائیو یہ بھی بات سمجھئے اگر سنت دی پیروی ہے پھر لال اخلاص بھی ہوئے کہ میں یہ عمل کس واسطے کر رہے ہیں۔ اور قربانی دا جانور خریدا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نو پتہ ہے نا کہ ساڈے دلاں چ نیت کی ہے، یہ تو اللہ نو پتہ ہے یا بندے نو پتہ ہے، یہ تو اپنے دل دی کیفیت نو بار بار چیک کیتا جائے۔ ہن جانور خریدیا تو سارے محلے نو دسدا پھرے اینے دا جانور خریدا ہے، اینے دی ہے کہ میں قربانیاں کر رہا ہوں، وہ اللہ دے بندے جن دے واسطے کر رہے ہیں انہوں پتہ ہے کی ضرورت ہے مشہوری کرن دی، وہ جناب ہر کسی نو جا کے دس دے پھر نہ ہی نہیں قربانیاں مہینے جانور خریدے کن دے واسطے کر رہے ہیں؟ اگر اللہ واسطے کر رہے ہیں اللہ نو تو پتہ ہے۔ قربانی کرنے والے دیا 3 قسمیں سمجھ ہوندیاں، یا تے قربانی کرنے والا اس واسطے کرتا ہے بھی جے میں قربانی نہ کیتی تے لوگ کی آکھن گے، یہ بھی غلط ہے۔ جے تو لوگوں واسطے کیتا ہے تو پھر بزرگ اور بھائیو عمل دا کوئی مقصد ہی نہیں کہ لوگ کی آکھن گے۔ تے دوسری قسم دا بندہ جڑا اس واسطے کرتا ہے بھی میرے بچے لوگاں دے چولہے والے ویکھن گے، لوگاں دے گھراں والے دھیان کرن گے بھی فلانے نے بھی قربانی کیتی، فلانے نے بھی قربانی کیتی، ادھر بھی گوشت پکدا پیسہ ادھر بھی تے ساڈے گھر کوئی نہیں، تے جی یہ بھی نیت ہے تے میرے بزرگ اور بھائیو یہ بھی نیت غلط ہے۔ تے تیسرا اس واسطے بھی لوگ آکھن بھی بڑی گل ہے بھائی بڑا قربانی کرنے والا بندہ بھائی اینے جانور قربان کیتے اینے جانور قربان کیتے۔ میرے بزرگ اور بھائیو پھر آپ ہی سوچو ان دے بارے کی خیال ہے، یہ بھی غلط۔ اصل قربانی جس مالک واسطے کیتی اون دے واسطے کر کے بندہ کوشش کرے اپنے عمل نو چھپان دی کہ میں عمل جن دے واسطے کیتا انہوں پتہ ہے میں ان دی نظر بیچا ہوں، میرے دل دی کیفیت نو جاندا ہے۔ وہ مالک اعلان کردا ہے نا خالق کائنات نے فرمایا قل تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ تسی اعلان فرماؤ اگر تسی اپنے سینے اچ کوئی بات چھپا لیندے ہو یا ظاہر کر دے ہو اللہ تبارک و تعالی جان دے نے میرے تے تیرے دل دی کیفیت نو اللہ جاندا ہے۔ مالک دوا سروا قولکم واجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور۔ اللہ تبارک و تعالی فرمان دے نے تسی کوئی گل چھپان دے ہو یا ظاہر کر دے ہو میں تے اللہ تواڈے دلاں دے بھید جاننا۔ اپنے دل دی دنیا نو بار بار چیک کریے میں عمل کس واسطے کر رہا اے میں اتنا پیسہ لگایا تے میرا مقصد کی ہے۔ اتنے کوئی بھی نہ سمجھے بھی کوئی کئی ساتھی نا غلط نو مثبت بات لین دی بجائے منفی والے پاسے ٹر پے اے جی کوئی پوچھے تے دس گئی نا بھئی اس بات دے تے بات نہیں ہو رہی دسن چ کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی تہاڈا بھائی پوچھدا دسن چ کی حرج ہے بھی انہاں دا جانور خریدیا لیکن نیت ارادے نو اللہ رب العالمین جاندا بھی میرا ارادہ کی ہے۔ بزرگ اور بھائیو نیت دا معاملہ بڑا اہم ہے۔ سنت دی پیروی اگر ہے تو نیت ٹھیک نہیں عمل پھر بھی قبول نہیں۔ اگر نیت ٹھیک ہے ارادہ اخلاص اللہ دی رضا مقصد ہے تو سنت دی پیروی نہیں عمل پھر بھی قبول نہیں۔
غور کریے جنہ دی نگتاں اندر اخلاص ہوئے انہاں دی کیفیت کیا ہے. امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے سیدنا علی زین العابدین، انہاں دے متعلق بزرگ اور بھائیوں سیر اور تاریخ دیا کتاباں لکھا ہے بھی جس وقت فوت ہوئے نا انہاں دے جسم دے اتے وہ نشانات دیکھے گئے جڑے نشانات مزدوراں نے جناب بوریاں چکن والے تے سامان چکن والیاں دے جسماں تے جو زخم دے نشان ہوندے سن او کمر دے اتے نشان. پتہ چلیا بھی یہ شخص غریباں دے گھراں چ رات نو بوریاں چک چک کے سامان چک کے راتوں رات رکھ کے آندے سن. کسی نو پتہ ہی نہیں سی چلدا، کسی نو پتہ ہی نہیں چلدا کہ رات کون رکھ گیا دروازے تے کھان پین دا سامان. جدو امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے ادھوں پتہ چلیا بھی یہ علی زین العابدین رحمت اللہ علیہ دا کم سی. کتنا اخلاص ہے. رات دا ٹائم ہے کسی نو پتہ ہی نہیں غریباں دے گھراں تے بیوہ دے گھراں اخلاص ہے نا میرے بزرگ اور بھائیو. جے تو کسی نو گوشت دینا ہے تے پھر اس واسطے دے بھی اللہ راضی ہو جائے. تے جے جناب اللہ دی رضا ہی مقصد نہیں تو پھر ہزاراں لکھاں کروڑاں خرچ کرتا بھی کوئی فائدہ نہیں. اخلاص مقصد اللہ دی رضا. کیسے کیسے عظیم لوگ اس دنیا تے آئے. بہت بڑے عظیم محدث ہوئے نے سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، بہت بڑی عظیم شخصیت ہے. انہاں دے بارے انہاں دے حالات لکھا ہے بھی ترتوس نامی ایک جگہ تے جایا کرتے سن. جس وقت جاندے لوگاں نو حدیثاں سنا دے ایک نوجوان انہاں دی خدمت کریا کردا سی. انہاں دے کول بیندا احادیث سندا. ایک دو رقہ جگہ تے رقہ نام مقام جگہ دا نام ہے رقہ. اس جگہ تے امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ پہنچے، درس دیتا بیان کیتا تے اس نوجوان دا پوچھا بھی جوان نظر نہیں آیا. پتہ چلیا جی انہیں کسی دے 10,000 درہم دینے میں. انہوں نے جیل پھڑوا دیتا، بندہ جیل وچ. امام صاحب چلے گئے، واپس آئے تے جان لگیا یا واپس آ کے پوچھا تے پتہ چلیا بھی بندہ جیل وچ ہے. غور کر لو میرے بزرگ اور بھائیو، اسی تے تھوڑا جا عمل کریے. میرے اندر بھی بڑی کمزوری، میں بھی کمزور ہوں، تسی بھی کمزور، خیر خواہی کرنا چاہوں. امام صاحب نے پتہ چلا بھی فلاں بندے دا 10,000 درہم اس بندے نے دینا ہے، ان دی وجہ تو جیل چ بند کر دیتا گیا. امام صاحب اس بندے نو ملے جن دے پیسے دینے سے. تو امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمان لگے میں تیرے پیسے دے دینا لیکن میں نو تو حلف دے، قسم اٹھا کے وعدہ کر بھی تو کسی نو دسنا نہیں. 10,000 درہم دے دیتے، قسم حلف لے لیا. امام صاحب ٹر گئے. ادھر اس بندے نو رہائی مل گئی. جدوں آیا آگے دو ساتھیاں دسیا بھی تواڈے استاد آئے سن عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ. اس نوجوان نے دوڑ لگائی، اس نوجوان نے دوڑ لائی تے 2 مرحلے آتے یعنی انج سمجھو بھی 2-3 دن دا سفر کر چکے سن. امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اتھے پہنچے، جا کے ملے تے امام صاحب سوال کر دینے میں نوجوان میں گیا سا تو ملا نہیں. تو کہنے لگے جی میں جیل چ قابو آیا سا تو میں تواڈی زیارت تو محروم رہ گیا. فرمان لگے پھر کی بنیا؟ اج کوئی بندہ آیا ہے میں نہیں جانتا اس بندے نو، انہیں میرے پیسے دے دیتے نے تو مینوں رہائی مل گئی. امام صاحب نے کیا پھر اللہ دی تعریف کر، فحمد اللہ، اللہ دی حمد بیان کر، پھر اللہ دا شکر کر. امام صاحب نے ایک ذرہ بھی محسوس نہیں کروایا بھی وہ عمل تو میں کیتا ہے. پھر اسی میں بھی سوچا تو تسی بھی سوچو کہ اسی کتنے ہیں اس وقت، ساڑی کی کیفیت ہے. جے کسی نے تھوڑی جی نیکی کر لیے تو سارے علاقے میں دسیا جاتا ہے میں اندر فلانا کام کروایا، آ کیتا ہے، آ کیتا ہے، آ کیتا ہے. امام صاحب دی زندگی ختم ہوئی. امام صاحب دی موت تو بعد اس بندے نے دسیا کہ تیرے پیسے فلاں بندے فلاں امام صاحب نے میں دیتے سن. ساری زندگی پتہ ہی نہ چلیا بھی تعاون کی نے کیتا ہے. او میرے بزرگ اور بھائیو، اگر اللہ تعالیٰ کو نیکی کرنے دی توفیق دے گا تو کلیاں بہ کے روئیے کہ مولا قبولیت نصیب کر دے. گل تے تاں بڑھنی
اپنے اپنے دل دی دنیا نو بار بار چیک کریے. اخلاص مقصد جدو اللہ دی رضا ہوئے گا نا تو پھر میرے بزرگ اور بھائیو چھوٹے جے عمل دی بھی بڑی قدر ہے. تے آج کل دیکھو ویسے جناب او جی فضول خرچ کرنے دی کیڑی ضرورت ہے. وہ جناب کسی غریب نال تعاون کرو. ہن آوے کو آزادی دے نام تے کتنا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. کیڑی آزادی ہے؟ اوتھے مقبوضہ کشمیر تے تواڈے مسلمان بھائیاں نو ماریا جا رہا ہے. بیٹیاں دی عزت تار تار ہو رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں نو ذبح کیتا جا رہا ہے. تے آج مسلمان اسی آزاد ہاں جی. کہدی آزادی؟ اللہ دے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن تا اس طرح جو پورا جسم ہے, اگر ایک حصہ جسم دا تکلیف میں ہوئے تو سارا جسم بے چین اور جناب بے سکون اور آرام نہیں کر سکتا. آج مسلمان نے اے جناب اس پاسے لگا ہے لو جی آزادی بناؤ. کہدی آزادی ہے؟ تواڈے وڈیاں نے اس واسطے قربانیاں دتیاں سی. تواڈے وڈیاں نے کتنے ہزار کتنے کہ لکھاں دی تعداد چ لوگ قربان ہو گئے. نوجوانوں نے جوانیاں قربان کر دیتیاں. جناب کئیاں جوان بیٹیاں نے دریاواں تے کھوہاں چ چھال مار کے اپنی عزتاں بچائیاں, جاناں قربان کر دیتیاں. آج اس واسطے کہ جناب تسی آج جناب شور بپا کرو اور جناب چنڈیاں لگا کے تے جناب موٹر سائیکلاں دے سلنسر کڈ کے تے شور مچا کے آکھو بھی اسی بڑا حق ادا کر رہے پاکستان دی آزادی دا. او میرے بزرگ اور بھائیو آخری بات اور بڑی درد والی بات. میرے کتنے ساتھی موجود ہیں, کتنے بھائی کتنے بزرگ موجود ہیں جنہیں قربانی تے لکھاں روپیے لگا لکھاں روپیے, لیکن جے پوچھا جائے بھی نماز تے کتنے ساتھی فیل ہو جان کے نماز دے مسئلے. جیڑا عمل اگر تو نہ کرے کسی موقع کسی مجبوری دے تحت تے تینوں پوچھ نہیں ہوئے گی, اللہ معاف کر دے گا. تے جیڑی نماز والا عمل تے تینوں کسی قیمت معاف نہیں ہو تو پڑھنا نہیں, اندے واسطے تیرے کو وقت نہیں, تے پھر آکھے بھی میں بڑا بڑا عمل کیتا ہے. او میرے بزرگ اور بھائیو قرآن کریم کہتا فصلی لربک وانحر, پہلے نماز ہے, پہلے نماز. جس عمل واسطے سونا نبی دنیا تو جان لگیا بھی آکھیا الصلاۃ الصلاۃ. او میری امت دے لوگوں نماز دا خیال کرے دی نماز. آج نماز نہیں تو قربانی واسطے پجا پھردا ہے. میں جانور لین گیا سا, میں آکھا میں جناب جانور خریدے جے پوچھئے نماز بس پڑھی دی ہے جی. کیسی کھادی قربانی ہے؟ تھوڑا جا غور تے کریے. وہ جیڑے رب نے قربانی دا حکم دیتا انہیں پہلے نماز دا حکم دیتا. نماز دا کسے قیمت بھی چھٹکارا نہیں, کسے قیمت بھی چھٹکارا نہیں, کسی حالت کے اندر بھی چھٹکارا نہیں. تو نماز کی پابندی نہیں. اس واسطے میں منت کرنی, منت اپنا اپنا سٹائل ہے. تسی میرے بزرگ ہو, بھائی ہو, مہربان ہو, محبت کر دو. میں تو اڈی منت کرنا چاہنا جو قربانی واسطے انی تگو دو ہے نا کہ اللہ دا واسطہ جی پہلے نماز دی پابندی کرو. سچے دل نال آج توبہ کر لو جڑیاں رہ گئیاں. سچے دل نال مولا پچھلیاں معاف کر دے, آئندہ ساری زندگی نماز نہیں چھڑنا گے. تو پھر تو میرا ویر تیرا عمل کتنا عظیم عمل ہے, کتنا عظیم عمل ہے. اور اگر نماز سستی رہے پھر تیری قربانی کیویں چھڑائے گی تینوں؟ سارے سے پہلے تو نماز دے بارے پوچھو نہیں. تو جے نماز سے فیل ہو گیا تو کیا قربانی تکے نہ جنت لے جائے گی؟ اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ. سارے تو پہلے نماز دے بارے پوچھو نہیں. نماز دا معاملہ درست ہوئے گا تو چھٹکارا ہوئے گا. اگر نماز دے معاملے چ قابو آ گیا تو بزرگ اور بھائیو کوئی چیز بھی نہیں چھڑا سکے گی. اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت دے نال سانو سنت اور شریعت دے مطابق اخلاص دے نال اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بزرگ اور بھائیو مہینے دا ابتدائی جمعہ ہے اور پھر عشرہ ذی الحجہ ہے. اللہ دی رضا واسطے مسجد نال مدرسے نال تعاون فرماؤ. اللہ تعالی تعاون قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.